الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا تسمع. ہر قسم کی تعریفات و تحمیدات، تسبیحات و تقدیسات، تہلیلات و تمجیدات اور تہنیات و تکبیرات اس اللہ جل جلالہ عم نوالہ کے لیے جس کی جتنی بھی تعریفیں بیان کی جائیں، جس کی جتنی بھی حمد و ثنا بیان کی جائے اور جس کی جتنی بھی تحسین و ستائش بیان کی جائے اور جس کے لیے جتنے بھی شکریہ کے کلمات ادا کیے جائیں کم ہیں. حق یہ ہے کہ حق ادا نہیں ہو سکتا. حمد و ثنا کے بعد درود و سلام نازل ہوں دونوں جہانوں کے سردار پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جسد اقدس پر، روح اقدس پر بے شمار بے حد و حساب ان گنت لا تعداد کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. حمد و صلات کے بعد قرآن مجید کا 18واں پارہ اور 23ویں سورۃ المومنون کی 2 آیات کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو قرآن مجید کا صحیح فہم اور قرآن مجید کی صحیح سمجھ عطا فرما دے، اور جمعے کی وساطت سے میں اور آپ جو بھی قرآن و حدیث کی باتیں اور نصیحتیں سنتے اور سناتے ہیں، اللہ ہمیں ان پر اخلاص کے ساتھ عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرما دے. اتفاق کی بات یہ ہے کہ آج کے جمعے کا جو میرا موضوع ہے وہ صرف ان مسلمانوں کے لیے ہے، وہ صرف ان مومنوں کے لیے ہے
کہ جو نمازی ہیں، جو ہمارے مسلمان بھائی نماز ہی نہیں پڑھتے، یہ موضوع ان کے لیے نہیں ہے، لیکن اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے ان بے نمازیوں کو بھی اللہ نمازی بنا دے۔ نمازیوں کے لیے یہ موضوع کیوں ہے اور اس موضوع کا نمازیوں کے ساتھ تعلق کیوں ہے، وہ آپ سن کر کے آپ کو خود اندازہ ہوگا۔ میں اگر یہ سوال کر لوں کہ اس مجمع کے اندر وہ کون کون ساتھی ہے جو نماز پڑھتا ہے، تو امید ہے کہ سبھی ہاتھ کھڑا کر لیں گے، کیونکہ جو جمعے میں آ رہا ہے وہ عام نمازوں میں بھی انشاءاللہ پیچھے نہیں ہوگا، اور وہ نماز لازماً پڑھتا ہوگا، اس لیے کہ وہ جمعے کی بھی نماز پڑھتا ہے۔ تو لہذا وہ سارے نمازی ساتھی، اور اس وقت تقریباً سب ہی نمازی ساتھی ہیں، بہت غور سے بات کو سنیے گا، اور میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے انشاءاللہ توجہ سے اور غور سے بات کو سنا تو آپ کی نماز میں تبدیلی آ جائے گی انشاءاللہ، یقین جانیے گا۔ میں اپنا آدھا موضوع آج کی اس جمعے کی نشست میں بیان کروں گا، اور پھر اللہ تعالیٰ توفیق دیں گے تو پھر آنے والی کسی نشست میں جمعے کی یہ اپنے موضوع کو مکمل کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن آدھا اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون۔ تحقیق، قد کا ترجمہ ہے تحقیق۔ تحقیق کا مطلب ہم کہتے ہیں نا تحقیق ہو چکی، میاں اس مسئلے پر تحقیق ہو چکی۔ اللہ فرماتا ہے یہ بات، اس پر تحقیق ہو چکی ہے، یہ بات حق اور صداقت پر مبنی ہے، غلط نہیں ہے۔ تحقیق، اللہ کون سی بات؟ فرمایا افلح، فلاح پا چکا، فلاح پا چکے، کامیاب ہو چکے، ان کی کامیابی محقق ہو چکی، ثابت ہو چکی۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ اللہ فرما رہے ہیں۔ اور کہاں فرما رہے ہیں؟ قرآن میں فرما رہے ہیں، اور 18واں پارہ ہے سورہ مومنون کی پہلی آیت ہے۔ تحقیق فلاح پا چکے ہیں۔ اللہ کون فلاح پا چکے ہیں؟ جن کی کامیابی کو، جن کی فلاح کو، جن کی کامرانی کو آپ کہتے ہیں ان کی کامیابی کی تحقیق ہو چکی ہے، ان کی کامیابی محقق ہو چکی ہے، ان کی کامیابی یقیناً ہو چکی ہے۔ کون ہے وہ؟ فرمایا المؤمنون، وہ ایمان والے۔ بھائی بہت توجہ فرمائیے گا، میں جو عرض کر رہا ہوں نا یہ ترجمہ، میں یہ نہیں کر رہا کہ مومن فلاح پا چکے، نہیں، یہ غلط ترجمہ ہے۔ ہاں، جس کو عربی زبان کی گرامر نہیں آتی اس کا ترجمہ ایسے ہی کرے گا کہ مومن فلاح پا چکے، لیکن یہاں پر ترجمہ میں کر رہا ہوں وہ مومن فلاح پا چکے ہیں۔ اللہ وہ کون سے؟ اسپیسیفک ہو گئے نا وہ، تو اب وہ کہنے سے وہ مومن فلاح پا چکے ہیں۔ اللہ وہ کون ہے مومن؟ یہ اور ہیں، وہ اور ہیں، کوئی فرق ہے؟ فرمایا ہاں، الذین، یہ وہ ہیں۔ ترجمہ الذین، یہ دوسری آیت شروع ہو گئی۔ الذین، یہ کامیابی پانے والے یہ وہ ہیں، ہم، جو، فی صلاتہم، اپنی نمازوں کے اندر، خاشعون، خشوع اور خضوع اختیار کر چکے ہیں۔ میرا آج کا موضوع ہے لفظ خشوع۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا جو نمازیں پڑھتے ہیں وہ کامیاب ہو چکے ہیں۔ یہ کامیابی کی گارنٹی ان مومنوں کے لیے ہے کہ جنہوں نے اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع حاصل کر لیا ہے، جن کی نمازوں نے ان کو خاشع بنا دیا ہے۔
خشوع کی تعریف سمجھنی ہے کہ خشوع کسے کہتے ہیں۔ دیکھیے وضو ہمیں نماز تک پہنچا دیتا ہے، لیکن نماز مقصود اور مطلوب نہیں ہے۔ نماز ہمیں خشوع کی منزل تک اگر پہنچا دے تو یہ نماز حقیقی نماز ہے، یہ اصلی نماز ہے، یہ کوالٹی والی نماز ہے۔ نماز دو طرح کی ہوتی ہے، ایک علم والی نماز اور ایک لا علمی کی نماز۔ ایک وہ نماز جس کے اندر ہمیں شعور ہوتا ہے، اور ایک لا شعوری والی، ہاں نماز پڑھ رہے ہیں، ارادتاً رکوع میں نہیں جاتے، ارادتاً ہمیں پتہ ہے کہ رکوع میں سبحان ربی العظیم ہی نکلے گا منہ سے، ہے ایسا یا نہیں؟ کبھی آپ نے ایسا دیکھا، محسوس کیا؟ نمازی ہیں سارے، کوئی تجربہ ہوا ہے ایسا؟ کبھی آپ رکوع میں جا کر آپ نے پڑھنا شروع کر دیا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، کبھی مسٹیک ہو گئی ہو؟ نہیں۔ نماز ہماری ایک عادت بن چکی ہے، عادت، عبادت نہیں رہی۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری یہ جو نمازیں ہیں نا، یہ خشک نمازیں ہیں، خشک، ایک روٹین، ایک عادت، بس پڑھ گئی، آئے ظہر کا وقت ہو گیا، ہاں جی پتہ ہے ظہر کی 4 فرض پڑھنے، اس طرح پڑھنے، پتہ ہے ہم کو سب۔ وجہ کیا ہے؟ اچھا یہی وجہ ہے کہ ہماری نمازیں جو ہیں ان میں سرور ختم ہو گیا، ان میں لذت ختم ہو گئی، مزہ نہیں آتا ہے نا۔ امام صاحب نے ذرا سی رکعت میں اگر کوئی لمبی قرات کر لی تو ہم کہتے ہیں یار یہ اتنی لمبی قرات کر لی، 15 نہیں 20 منٹ کی نماز پڑھا دی انہوں نے، تو 12 منٹ کی ہونی چاہیے 4 رکعتیں، مزہ نہیں رہا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ بہت توجہ فرمائیے گا، دیکھیے کامن سینس کی بات ہے، خوشی کے، فرحت کے، سرور کے، جس چیز میں مزہ آتا ہو تو اس کا وقت کا پتہ نہیں چلتا۔ آپ جائیں ذرا کاروباری ٹینشن سے نکل کر، ذرا آپ پہاڑی علاقوں میں چلے جائیں، وہاں آپ اشارے دیکھیں، 1 ہفتے آپ خرچہ کر کے واپس آئیں گے نا، یار پتہ ہی نہیں چلا، 1 ہفتہ ہم نے گزار دیا، پتہ ہی نہیں چلا، مزہ آ رہا تھا نا۔ اور توجہ فرمائیے گا، 1 ہفتہ آپ رہ کر کے آئیں ابھی پہاڑی علاقوں میں، سوات مری اور ایبٹ آباد گئے ہوئے تھے، لیکن اگر صرف 2 دن اسپتال کے چکر لگ گئے، صرف 2 دن، وہاں پر ڈرپ بھی لگی ہوئی ہے، وہاں پر یہ فلانا ٹیسٹ، فلانی رپورٹ، فلانا ڈاکٹر، ادھر جا ادھر جا، یہ 2 دن کے بعد ایسا لگتا ہے کہ یار پورا مہینہ خراب ہو گیا، وقت ہی نہیں گزر رہا۔ تو جس چیز میں لذت ہوگی وہاں وقت کا پتہ نہیں چلے گا، بھائی توجہ پوری، اور جہاں پر لذت نہیں ہوگی وہاں پر 1 دن پہاڑ کے برابر لگے گا۔ نبی کیا کہتے ہیں کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز، مجھے نماز میں سرور ملتا ہے، خوشی ملتی ہے، راحت ملتی ہے، آنکھوں کو ٹھنڈک، آنکھوں کو قرار ملتا ہے۔ یہ نبی کہہ رہے ہیں نا، اور حکم یہ ہے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ یہ 10 منٹ کی نماز بہت بھاری ہوتی ہے، میں نہیں کہتا، اللہ کا قرآن، وَإِنَّهَا، اور بے شک یہ نماز، لَكَبِيرَةٌ، کبیرتن نہیں کہا، لَكَبِيرَةٌ، لام داخل کیا، اور بے شک یہ نماز البتہ بہت بھاری ہے، کبیرہ کہتے ہیں بڑی ہے، بہت بڑی ہے، إِلَّا، مگر، عَلَى الْخَاشِعِينَ، جن کو ان کی نمازوں نے خشوع کی منزل پر پہنچا دیا ہے ان پر بھاری نہیں ہے۔ اگر نماز بھاری ہے تو سمجھ لیجئے کہ ابھی ہم نمازی تو بن گئے لیکن ہماری نماز نے ہم کو خشوع کی منزل تک نہیں پہنچایا۔
یہ تمہیدی باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ آپ اچھے طریقے سے خشوع کو سمجھ لیں کہ خشوع کیا ہوتا ہے۔ خشوع کی میں ایک مثال کے ساتھ تعریف ذکر کروں گا تاکہ بات دماغوں میں بیٹھ جائے، اور آپ نماز شروع کریں گے تو آپ خود کہیں گے ہاں یار مولوی صاحب نے جو بات کہی تھی نا بالکل ایسا ہی ہے۔ خشوع کی تعریف سمجھ لیں، ہر نمازی کو خشوع کی تعریف آنی چاہیے۔ خشوع کی تعریف، جب کوئی کمتر کسی برتر کے سامنے آتا ہے، جب کوئی کمتر کا مطلب بہت کم، بہت نیچا، جب کوئی چھوٹا کسی بڑے کے سامنے آتا ہے، جب کوئی کمتر کسی برتر کے سامنے آتا ہے، اور اس کمتر کو علم ہوتا ہے کہ میں کسی برتر کے سامنے کھڑا ہوا ہوں، جب کوئی جونیئر کسی سینئر کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، بھائی دیکھیے نا، کسی فیلڈ کا کوئی ماسٹر ہوتا ہے، کوئی ماسٹر نہیں ہوتا، کوئی اناڑی ہوتا ہے، کوئی کھلاڑی ہوتا ہے، جب کوئی اناڑی کسی کھلاڑی کے سامنے آ جائے تو اس وقت اناڑی کے اندر جو کیفیت پیدا ہوتی ہے، جو جونیئر کو سینئر کے سامنے جو ایک کیفیت اس میں پیدا ہوتی ہے، جو ایک کمتر کی برتر کے سامنے جو ایک کیفیت بنتی چلی جاتی ہے، اس کو خشوع کہتے ہیں۔ آئیے اس کو ایک موٹی سی مثال سے سمجھا دیتا ہوں۔ علاقے کا ایک تھانے دار ہوتا ہے، ہم اس کو کہتے ہیں یہ علاقے کے تھانے کا ایس ایچ او ہے۔ یہ ایس ایچ او یہ اپنے علاقے کا بادشاہ ہوتا ہے، ایس ایچ او ہے نا۔ یہ اپنی جب کرسی پر براجمان ہوتا ہے تو ایک ٹانگ پر ٹانگ رکھ کے بیٹھتا ہے، اس کے چاروں طرف سپاہی اس کے حکم کے پابند ہوتے ہیں، اس کی باہر کھڑی ہوئی 2-4 موبائلیں اس کے ایک حکم کے اشارے کی منتظر ہوتی ہے نا ایسا، اس کی چودراہٹ ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ کوئی ایس ایچ او بیٹھے ہوئے، ایسا نہ ہو مجھے لے جائیں اپنے ساتھ، مجھے چودھری کہہ دیا تھا۔ میں ایک چیز سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، وہ اپنے علاقے کے اندر بادشاہ ہوتا ہے، لیکن اللہ کی قسم یہی اکڑ کے ساتھ، روب دوب کے ساتھ اپنی کرسی پر براجمان یہ ایس ایچ او جب کبھی ڈی آئی جی یا کسی ایس پی کے سامنے، ڈی آئی جی کے سامنے ہوتا ہے، بھائی اپنے تھانے میں یہ برتر تھا، لیکن جب یہ آئی جی اور ڈی آئی جی کے سامنے کسی میٹنگ کے اندر، کسی ملاقات کے اندر یہی ایس ایچ او جب کھڑا ہوتا ہے نا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اسی طرح کھڑا ہوتا ہے، اس کی آواز میں وہی گھن گرج ہوتی ہے، وہی روب دھوب ہوتا ہے۔ یہ ایک کمتر ہے جو اس وقت ایک برتر کے سامنے آ چکا ہے۔ جب کمتر برتر کے سامنے آئے تو جو کمتر کی کیفیت ہوتی ہے، اسی کیفیت کو خشوع کہتے ہیں۔ کوئی رینجرز کا سپاہی ہو، وہ اپنی وردی میں اس کی ایک شان ہوتی ہے، اس کی ایک عزت ہوتی ہے، اس کا ایک روب ہوتا ہے، لیکن یہی جب کسی بڑے رینجرز کے کسی بڑے آفیسر کے سامنے، کبھی یہ کور کمانڈر کے سامنے جب کھڑا ہوا ہوتا ہے یہی سپاہی، تو اس وقت اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ پھر اس کے دشمن کہتے ہیں دیکھا اب آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے، اب آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے۔ اونٹ بڑا لمبا ہوتا ہے، بڑا اونچا ہوتا ہے، اور وہ اپنی اونچائی پر کہتا ہے مجھ سے جیسا کوئی اونچا ہے ہی نہیں، لیکن جب پہاڑ کے نیچے آتا ہے اور وہ پہاڑ کی بلندی کو دیکھتا ہے نا، وہ کہتا ہے نہیں یار میری اونچائی بھی کوئی اونچائی ہے پہاڑ کے سامنے۔ اچھا جی، سب ماشاءاللہ پڑھے لکھے ساتھی ہیں، سمجھدار ہیں، امید ہے کہ بات کو اچھے طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے۔ میں تھوڑا سا اس میں اضافہ کر رہا ہوں اسی مثال کے اندر۔ اگر کوئی کمتر کسی برتر کے پاس آئے لیکن بڑے کارنامے کر کے آئے،
یہ علاقے کا SHO، اس نے پورے علاقے میں امن قائم کر دیا، اس نے جوے کو ختم کر دیا، اس نے سب کی بدماشیوں کو ختم کر دیا، یہ بڑا منصف تھا، اس نے انصاف دلایا، اس کے لوگ گرویدہ ہو گئے، چاہنے والے ہو گئے، اوپر اطلاعات جا رہی ہیں IGD کو کہ فلانے علاقے کا SHO بہت نائس آدمی ہے، اور وہ اس کو بلا لیں، یار تمہیں کچھ انعامات دیتے ہیں، انعامات کی تقسیم کے اندر اس کے لیے کوئی گفٹ تیار کریں اور اس کو بلائیں کہ آئیے جی، تو اب تھوڑا سا بڑا ہو کے جائے گا SHO، یعنی کیوں جی، آ رہی ہے بات سمجھنا، تھوڑا سا بڑا ہو کے جائے گا، پہلے وہ کمتر تھا لیکن اس کے کارنامے، ان کے کارناموں نے تھوڑا اس کو بڑھا دیا، ہے وہ برتر کے نیچے، لیکن اپنے کارناموں کی وجہ سے وہ اب اتنا کمتر نہیں ہے، تھوڑا آنکھیں اٹھا کے بات کرے گا، مسکرا کے بات کرے گا، کانفیڈنس سے بات کرے گا، اس کو پتہ ہے میری انعامات سے نوازا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور میرے دوستو، میرے بزرگوں، اگر کوئی کمتر کسی برتر کے سامنے آئے، کارناموں کے ساتھ نہ آئے، انعامات لینے کے لیے نہ آئے، بلکہ اس نے حکم عدولیاں کی ہوں، نافرمانیاں کی ہوں، رشوتوں کا اس نے انبار لگا دیا ہو، اس نے پورے علاقے کے لوگوں کے اندر فحاشی، بغیرتی، بے حیائی کو خوب فروغ دیا ہو، خوب رشوتیں لی ہوں، شکایت اوپر چلی جائے، جب یہ کمتر کسی برتر کے سامنے آئے گا تو اس وقت وہ کمتر نہیں ہوگا بلکہ نظریں ملانے کے قابل نہیں ہوگا، وہ نظروں کو جھکا کر کہ میری چوریاں پکڑی گئیں، میری رشوتیں پکڑی گئیں، میرے جرم پکڑے گئے، اب یہ اس کے جرم اس کو کمتر سے کم ترین بنا دیتے ہیں، ہے نا ایسا؟ بس اگر آپ اس کو سمجھ لیں، جب ایک نمازی نماز کے لیے آتا ہے تو یہ کم تر ہوتا ہے اور کسی برتر کے سامنے حاضری لگاتا ہے، کسی برتر کے سامنے، جانتے ہیں نا برتر، جو اللہ اکبر، سب سے برتر، بلند ترین، اور میں اللہ جو آیا ہوں نا نماز پڑھنے کے لیے، میں کوئی کارنامے انجام دے کے نہیں آیا، میں نافرمانیاں کر کے آیا ہوں، حکم عدولیاں کر کے آیا ہوں، صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کا بوجھ لے کے آیا ہوں، میں جرم پر جرم کر کے آیا ہوں، اور یہ اس کے جرم، یہ اس کے گناہ اس کو کم تر سے کم ترین بنا رہے ہوتے ہیں، اور یہ ایک برتر سے برتر ذات، وہ برتر ذات کہ جس ذات سے برتر کسی کی ذات نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر۔ اگر آپ سمجھیں تو میرے بھائی، یہ میں نے خشوع کو تھوڑا سا کھول کر آپ کے سامنے رکھا ہے تاکہ خشوع آپ کے ذہن میں رہے کہ کہتے کس کو ہیں۔ اگر نماز پڑھنے کے وقت اپنے کمتر ہونے کا احساس نہیں ہو رہا، اپنے گناہوں کا، حکم عدولیوں کا، اپنے جرم کا، اپنی کوتاہیوں کا، اپنے قصوروں کا اگر اس کو احساس نہیں ہو رہا، اور یہ احساس اس کو کمتر سے کم ترین نہیں بنا رہا، تو آپ نمازی تو ہیں لیکن خاشع نہیں ہیں۔ بس یہ فرق سمجھ لیں۔ اگر آپ آئے، کھڑے ہوئے، رکوع میں گئے، اٹھے، پھر سجدے میں گئے، اٹھے، اور آپ نے 1 رکعت، 2 رکعت، 4 رکعت سلام پھیرا اور آپ نکل گئے، نمازی ہیں۔ یہ جسم ہے لیکن روح نہیں ہے، یہ پھول ہے لیکن اس میں خوشبو کوئی نہیں ہے، یہ نمازی کاؤنٹ ہوگا لیکن اس کی نماز کے اندر خشوع نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ نمازی، اس کی علامت، اس کی پہچان یہ ہوگی کہ اس کی نماز میں کم سے کم وقت ہوگا۔ بس جماعت سے نماز پڑھے گا تو کہے گا نہیں یار، اپنی پڑھ لو تو اپنے کنٹرول میں ہوتا ہے وقت، اور اگر امام کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ تو بس انہی کے رحم و کرم پر جتنا ٹائم لگا دیں۔
میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اس خشوع کی تعریف کو سمجھنے کے بعد ایک اور چیز سمجھ لیجیے۔ طبرانی کی حدیث ہے، میرا موضوع یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ طبرانی کی حدیث ہے، ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ نے فرمایا اول شیء، پہلی وہ چیز، اور ایک حدیث میں آتا ہے اول خیر، پہلی وہ خیر، پہلی وہ بھلائی، یرفع، جو اٹھا لی جائے گی، من هذه الامتی، اس امت میں سے، اول شیء یرفع من هذه الامتی الخشوع، خشوع اٹھا لیا جائے گا۔ اور حدیث کا دوسرا جملہ تو ہلا دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا یوشکو، بہت ہی ممکن ہے، یوشکو، بہت دفعہ ایسا ہوگا، یہ ترجمہ ہے یوشکو کا، ان تدخل فی مسجد جماعت، ان تدخل کہ تم داخل ہوگے، فی مسجد جماعت، ایک ایسی جامع مسجد میں جہاں جماعت سے نماز ہو رہی ہوگی۔ یوشکو، بہت دفعہ ایسا ہوگا، ان تدخل فی مسجد جماعت، الفاظ سنیے گا، فلا ترى فیہا رجلا خاشعا، اس پوری مسجد کے نمازیوں میں ایک نمازی بھی ایسا نہیں ہوگا جس کی نماز خشوع کے ساتھ ہوگی، کیونکہ یہ پہلی خیر ہے جو اٹھا لی جائے گی۔ آپ دیکھیے گا یہ خشوع، ہر ایک، آپ کو بہت کم ایسے لوگ ملیں گے جن کی نماز میں خشوع ہوگا۔ اللہ اکبر، پہلی وہ چیز ہے جو اٹھا لی جائے گی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خشوع کیسے حاصل کیا جائے، خشوع کیسے حاصل کریں بھائی؟ تو پتہ تو چلے نا، 4 راستے ہیں بھائی، خشوع حاصل کرنے کے 4 راستے ہیں، اور آج کی نشست میں صرف 2 راستے بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اچھا، ہر راستہ 100% خشوع کی طرف لے کے جاتا ہے، یہ نہیں سمجھیے گا ایک راستے سے اور 2 راستے پتہ چل گئے تو آدھا خشوع آئے گا، نہیں، ہر راستہ، ہر طریقہ آپ کو منزل تک 100% پہنچائے گا۔ کوئی اگر کسی ایک راستے کا انتخاب کر لے، اللہ کی قسم بڑی ذمہ داری سے محراب مسجد کے اندر، مسجد کے مصلی کے اوپر، ممبر کے اوپر، میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں، قسم کھا کر، اللہ کی قسم، اس کی نماز میں خشوع پیدا ہو جائے انشاءاللہ۔ 4 راستے ہیں، آج کی نشست میں صرف 2 راستے۔ پہلا راستہ ذہن میں رکھیے گا، بالکل آسان راستے ہیں، جسم اور روح کے مجموعے سے نماز پڑھیں۔ یاد رکھیے گا ایک جملہ بس، جسم کو تو ہم کنٹرول کر لیتے ہیں، جسم اور روح کے مجموعے سے نماز پڑھیں۔ بسم اللہ۔ تن من کے ساتھ نماز پڑھیں، جی لگا کے نماز پڑھیں، ظاہر اور باطن کے ساتھ نماز پڑھیں۔ آپ کا، اب جو میں جملے عرض کر رہا ہوں نا، سننے والے کہیں گے یہ خطیبانہ الفاظ ہیں جی، خطیبانہ، حدیث نہیں ہے، میں آپ کو حدیث سناؤں گا، توجہ۔ آپ کی ہڈیاں نماز پڑھیں، ہڈیاں نظر آتی ہیں؟ نہیں آتی بھائی۔ آپ کی ہڈیاں نماز پڑھیں، آپ کے پٹھے نماز پڑھیں، آپ کا گوشت نماز پڑھے، آپ کا خون نماز پڑھے، آپ کی آنکھیں نماز پڑھیں، آپ کے کان نماز پڑھیں، آپ کا دماغ نماز پڑھے۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب نماز کیسے پڑھے گا خون؟ نسائی کی حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے۔ اللہ کے پیغمبر کان یصلی، جب نماز پڑھتے تھے اور جب نماز میں رکوع میں جاتے تھے تو رکوع میں جا کر آپ کی ایک دعا ہوتی تھی، سبحان ربی العظیم، سب کو یاد ہے،
بہت ساری دعائیں، سبحان ربی العظیم، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ. یہ 4 ہو گئی دعائیں. 5ویں دعا اللہ کے نبی کی. آپ جب سجدے میں جاتے تو الفاظ یہ ہوتے اللہم لک رکعت، اللہ تیرے لیے رکوع کیا، وبک آمنت، تجھ پر ایمان لایا، ولک اسلمت، اور تیرے لیے میں مسلمان ہوں، وعلیک توکلت، تجھ پر میں نے بھروسہ کیا، انت ربی، تو میرا رب ہے. الفاظ سنیے گا آگے، خشع لک سمعی، خشع، خشوع آ گیا، خشع لک سمعی، یا اللہ رکوع میرا دیکھ، میں اس طرح رکوع کر رہا ہوں، خشع لک سمعی، میرے کانوں میں خشوع ہے، خشع لک سمعی وبصری، میری آنکھوں میں خشوع ہے، خشع لک سمعی وبصری ودمی، میرے خون میں خشوع ہے، وعظمی، میری ہڈیوں میں خشوع ہے، ودمی، میرے خون میں خشوع ہے، ومخی وعصبی، اور میرے پٹھوں میں نور، میرے پٹھوں میں خشوع ہے، پٹھوں میں خشوع ہے، ومخی، اللہ میرے مخ میں، میرے دماغ میں، اللہ اس میں بھی خشوع ہے، للہ رب العالمین. تو تن من کے ساتھ نماز پڑھیں، اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ نماز میں جو انٹری ہے وہ بڑے شاندار اور جاندار طریقے سے ہونی چاہیے. نماز میں انٹری، نماز میں انٹری کس سے ہوتی ہے؟ تکبیر تحریمہ، تکبیر تحریمہ. آپ سمع اللہ لمن حمیدہ کہہ کے نماز میں انٹری نہیں مار سکتے. سبحان اللہ، اللہ کی تسبیح کا ایک جاندار کلمہ ہے، لیکن نماز میں انٹری سبحان اللہ سے نہیں ہے، الحمدللہ سے نہیں ہے. نماز میں انٹری اللہ اکبر. کیوں بھائی، کبھی غور کیا؟ اللہ اکبر، اللہ میں سب سے کم تر اور تو سب سے برتر، تو اکبر، تو بلند تر، بلند ترین ذات، اور میں سب سے کم تر. اس تصور کے ساتھ کہ ایک کم ترین ذات، ایک برتر، سب سے اعلیٰ ترین ذات کے سامنے کھڑی ہوئی ہے. یہ اللہ اکبر کے اندر اللہ اکبر کا مفہوم، اس کا ترجمہ آپ کے دماغ میں ہو کہ میں دیکھیے نا، آپ اگر کسی کے آگے کھڑے ہوئے ہوں، آپ جیسا ہو، آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اللہ کی قسم آج اگر اس مسجد میں عمران خان صاحب آ جائیں نا، پاکستان کے وزیر اعظم ہیں جیسے بھی ہیں، وزیر اعظم صاحب اگر آپ ان کے سامنے کھڑے ہو جائیں نا، کیسے کھڑے ہوں گے پتہ ہے آپ کو؟ ہم سب کو پتہ ہے کیسے کھڑے ہوں گے، ہے نا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم ادھر ادھر کھجا لیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم منہ سے کچھ، دانتوں سے کچھ خلال کر کے کچھ نکال لیں. بھائی تمہارے اندر تمیز اور تہذیب نہیں ہے؟ وزیر اعظم کے سامنے اس طرح کھڑا ہوا جاتا ہے، کبھی جھک کے نیچے کھجا رہا ہو، کبھی تم پیچھے کھجا رہا ہو، کبھی ادھر دیکھتے ہو، کبھی ادھر دیکھتے ہو. اللہ اکبر. مجھے حدیث یاد آ گئی، صحیح الجامع کی حدیث ہے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی اپنے دل کو میرے لیے فارغ کر دیتا ہے، حدیث کے الفاظ ہیں وَفَرَّغَ قَلْبَهُ لِلَّهِ، اپنے دل کو اللہ کے لیے فارغ کر دیتا ہے، صرف اللہ کا تصور کہ اللہ میرے سامنے. حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں جب نماز میں نمازی کھڑا ہوتا ہے توجہ کے ساتھ، اللہ کی ذات کو سامنے رکھ کر، اس کے تصور میں کھو کر جب وہ کھڑا ہوتا ہے نا، ان اللہ ینصب وجہہ لوجہ عبدہ، اللہ اپنے چہرے کو نمازی کے چہرے کے سامنے کر لیتا ہے. صحیح الجامع کی حدیث ہے، ینصب وجہہ لوجہ عبدہ. کب تک رکھتا ہے؟ ما لم یلتفت، جب تک کہ بندہ ادھر ادھر اپنی توجہ نہیں کرتا. توجہ اگر اللہ کی طرف ہے، رب کہتا ہے اے میرے بندے تیری توجہ میری طرف، میری توجہ تیری طرف، تیرا چہرہ میرے آگے اور میرا چہرہ تیرے آگے. یہ حدیث ہے صحیح الجامع کی.
اور حدیث کے الفاظ سنیے گا، فرمایا وَفَرَّغَ قَلْبَهُ لِلَّهِ، اگر کوئی صرف جسم کے ساتھ نہیں، ظاہر کے ساتھ نہیں، صرف تن کے ساتھ نہیں، بلکہ من کے ساتھ، روح کے ساتھ، باطن کے ساتھ بھی نماز پڑھتا ہے، دل و دماغ کی حاضری کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، وَفَرَّغَ قَلْبَهُ لِلَّهِ، اپنے دل کو اللہ کے آگے فارغ کر دیتا ہے، بس میں ہوں اور میرا اللہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجع کہیئتہ یوم ولدتہ امہ، اللہ صرف اپنا آمنے سامنا کرنے کی وجہ سے جب اس کو بھیجتا ہے نا نمازی کو نماز سے فارغ کر کے، تو اللہ کہتا ہے میں ایسا بھیج رہا ہوں کہیئتہ یوم ولدتہ امہ، آج ہی اس کی ماں نے اس کو پیدا کیا ہے۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آپ حیران کن بات دیکھیے گا، میرے ساتھ رہیے گا اس وقت جو میں بات عرض کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر تکبیر تحریمہ اللہ نے دے کر، اللہ نے پھر اسی کلمے کو ریپیٹ کروایا، اسی کلمے کو دہروایا، اسی کلمے کا مراجعہ کروایا۔ اے میرے بندے رکوع میں جا تو یہ تصور اللہ کون سا تصور کہ ایک کمتر ایک برتر کے آگے کھڑا ہوا ہے اور اس کیفیت کے اندر کمتر کے اندر خشوع آیا ہوا ہے۔ رب کہتا ہے کہ یہ اس کیفیت سے باہر نہ نکلنا۔ اللہ کیا کروں؟ رب کہتا ہے میں تجھے ایک رکن سے دوسرے رکن میں جانے کے لیے جو جملہ دوں گا وہ یہی جملہ دوں گا۔ رکوع میں جا کہہ دے اللہ اکبر، سجدے میں جا کہ اللہ اکبر، سجدے سے اٹھ کہ اللہ اکبر، سجدے میں جا کہتا ہے اللہ اکبر، پہلی رکعت سے دوسری رکعت کے لیے اٹھتا ہے اللہ اکبر۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں، سوائے رکوع سے اٹھتے ہوئے سمع اللہ لمن حمیدہ کے علاوہ ہر رکن شروع ہوتا ہے اسی نعرے سے، اسی پکار سے، اسی جملے سے کہ اللہ تو سب سے بڑھ کر اور میں سب سے کم تر۔ اس کیفیت سے میرا بندہ نکلنے نہ پائے۔ اس 10 منٹ کی نماز میں اس کا خشوع کہیں ایسا نہ ہو کہ صرف اس کا خشوع اس کی ابتدا سے جڑ جائے۔ میں چاہتا ہوں کہ ابتدا سے لے کر انتہا تک یہی کیفیت رہے، اسی کیفیت کے اندر خشوع کی حالت میں یہ نماز پڑھے۔ اور بندہ جب سلام پھیرتا ہے تو نبی سکھاتے ہیں سلام پھیر کر بھی کہو سب سے پہلے اللہ اکبر۔ اللہ نماز کے اندر بھی تو برتر میں کم تر، اور ایسا نہیں ہے کہ نماز سے نکل کر میں برتر بن گیا، نماز سے باہر بھی تو برتر ہے اور میں کم تر۔ اللہ اکبر۔ پہلا طریقہ خشوع حاصل کرنے کا، اللہ اکبر پر فوکس رکھیے گا پوری نماز میں۔ صحیح ہے جی، آسان طریقہ ہے، مشکل تو نہیں۔ اللہ اکبر پر فوکس۔ اور میں نادم ہوں، پشیمان ہوں، کارنامے انجام دے کے نہیں آیا، اللہ جھوٹ بول کے آیا ہوں، دھوکے دے کے آیا ہوں، اللہ صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو لے کے آیا ہوں۔ میری عاجزی، میرا تضرع، میرا تذلل، ان چیزوں نے مجھے اور جھکا دیا ہے۔ نادم ہوں، پشیمان ہوں، مجھے کم تر سے کم ترین بنا دیا ہے۔ اور میرے دوست، میرے بزرگوں، یاد رکھیے گا، جب اس کیفیت میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے نا بندہ، اسی کیفیت کو احسان بھی کہتے ہیں، اس کی نماز میں حسن آ جاتا ہے، خوبصورتی آ جاتی ہے، اس کو پتہ نہیں چلتا کہ نماز میں کتنا وقت اس نے لگا دیا، نماز میں کچھ بھی ہو جائے اسے پتہ نہیں چلتا۔ اللہ کے نبی کی نماز دیکھیے نا، صحابہ کہتے ہیں ہم جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، عبداللہ بن شخیر کہتے ہیں اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے پیغمبر کے پاس آیا، وہو یصلی، آپ نماز پڑھ رہے تھے، وفی صدرہ عزیز کعزیز المرجل من البکا، کعزیز الرحا، یہ دوسرے الفاظ ہیں۔ آپ کے سینے سے ایسی آواز آتی تھی جیسے کہ چکی چل رہی ہے، اور آپ رونے کی وجہ سے گھٹ گھٹ کے روتے تھے نماز میں، ایسا لگتا تھا یا تو چکی چل رہی ہے
اب آپ لوگ تو قریب ہیں گاؤں دیہات کے، آپ کو پتہ ہے چکی کی آواز کیا ہوتی ہے۔ یہ کراچی شہر میں جب میں نے یہ جمعہ پڑھایا تو چکی کا بھی مفہوم ان کو سمجھانا پڑا۔ ایک اور ایسا لگتا تھا کہ ہانڈیاں ابل رہی ہے، اگر چولہا تیز ہو اور بیگم نے پانی خشک کرنے کے لیے چولہا ذرا آنچ تیز کر دی ہو تو پھر ہانڈیاں ابلتی ہے، اس میں ایک آواز ہوتی ہے۔ اللہ کے پیغمبر کے صحابہ کہتے ہیں آپ کے سینے سے ایسی آواز نکل رہی، ایسا خشوع، ڈوب کر کے نماز میں ڈوب کر کے نماز پڑھا کرتے۔ اللہ اکبر۔ آئیے آپ کی ملاقات کراؤں، ایک اور حدیث سنا کر پھر میں ایک آگے کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا یصلی، جب آپ نماز پڑھتے تھے، حتی تورمت قدماہ، آپ کے پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا تھا۔ ایک حدیث کے الفاظ ہیں تنتفخ قدماہ، آپ کے پاؤں پھول جاتے تھے، پتہ ہی نہیں چلتا تھا کیونکہ ڈوبے ہوئے ہوتے تھے نماز کے اندر۔ ایک نمازی جب نماز میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کتنا وقت گزر گیا۔ علامہ ابن حجر عسقلانی ایک واقعہ لے کر کے آئے ہیں عروہ بن زبیر کا، بخاری کے اندر۔ یہ عروہ بن زبیر یہ تابعی تھے۔ تابعی ان کو کہتے ہیں جنہوں نے اسلام کی حالت میں کسی صحابی کو دیکھا ہو۔ یہ تابعی تھے عروہ بن زبیر۔ ان کے بھائی تھے، آپ نے نام سنا ہوگا، صحابی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بخاری میں آتا ہے کہ عبداللہ بن زبیر کان اذا صلی، جب نماز پڑھتے تھے نا، کان اذا قام الی الصلاۃ، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے، کأنہ عود، ایسے کھڑے ہوتے تھے جیسے کہ ایک لکڑی ہے جس کو زمین پر گاڑ دیا گیا ہے، نہ ادھر ہلتی ہے نہ ادھر ہلتی ہے، سیدھی کھڑی ہوئی ہوتی ہے جیسے کہ ایک لکڑی گاڑ دی گئی۔ اور یہ عروہ بن زبیر صحابی نہیں ہے، تابعی ہیں۔ یہ کون ہیں ذرا تعارف کراؤں، یہ ابو بکر صدیق کے نواسے ہیں، اسما بنت ابی بکر صدیق کے بیٹے ہیں۔ اسما حضرت عائشہ کی بہن تھیں، حضرت عائشہ کے بھانجے ہیں۔ رشتہ سمجھ میں آ رہے نا؟ حضرت عائشہ کے بھانجے، اسما بنت ابی بکر صدیق کے بیٹے اور ابو بکر صدیق کے نواسے۔ اللہ کے نبی کو نہیں دیکھا، تابعی ہیں، لیکن ان کی نماز کا خشوع، اللہ اکبر، ان کے پاؤں کے اوپر کوئی زخم آ گیا جو ناسور بن گیا۔ بخاری کے اندر الفاظ ہیں اجتمع الاطباء، طبیب جمع ہوئے، سرجن اس زمانے میں، جو سرجن آج کے دور میں سرجن آپریشن کرنے والے، اور جمع ہو کر زخم کو دیکھ کر یہ فیصلہ کیا کہ کاٹے بغیر چارہ نہیں ہے، پاؤں کاٹنا پڑے گا۔ اور وہ بن زبیر کہنے لگے ٹھیک ہے بھائی، پھر پاؤں کاٹ دیجئے۔ انہوں نے کہا بھائی ایسا ہی نہیں کاٹ سکتے، آپریشن تھیٹر پہ لے جانے سے پہلے کچھ کرنا پڑے گا۔ بھائی کیا کرو گے؟ سنیے گا الفاظ، کہنے لگے اشرب کأسا من الخمر، آپ کو تیز نشے والی شراب کا ایک پورا گلاس پینا پڑے گا۔ نشہ ہوگا جس طرح کہ آج کل ڈاکٹر سن کرتے ہیں، پہلے کاٹنے سے پہلے ٹانگ سن کر کے تاکہ احساس ختم ہو جائے۔ اشرب کأسا من الخمر حتی تفقد شعورک، یہاں تک کہ تفقد شعورک، آپ کا شعور، آپ کا سینس ختم ہو جائے۔ شراب میں آدمی کو نشے میں ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا۔ حتی تفقد شعورک، اور پھر ہم آپ کا پاؤں کاٹ دیں گے۔ کہنے لگے کیف اشربھا، کیسے پی سکتا ہوں؟ وقد حرمها اللہ فی کتابہ، اللہ نے اپنی کتاب میں تو شراب کو حرام کر دیا۔ وہ بات ایسے ہی کاٹ دو۔ فقالو، حکیموں نے، طبیبوں نے، معالجوں نے، اس زمانے کے سرجنوں نے یہ کہا فکیف نفعل بک اذن، پھر ہم کس طرح کاٹیں؟ آسان نہیں ہے، گوشت کٹے، کھال کٹے گی، گوشت کٹے گا، پھر ہڈی کٹے گی،
آری چلے گی. فَكَيْفَ نَفْعَلُ بِكَ إِذًا، تو کہنے لگے آؤ طریقہ، ڈاکٹر تم ہو، طبیب تم ہو، معالج تم ہو، سرجن تم ہو، کام تمہارا ہے، طریقہ میں بتا دیتا ہوں. بھئی کیا طریقہ ہے؟ کوئی اور جڑی بوٹی کھاؤ گے؟ کہنے لگے دعونی اصلی، مجھے ذرا چھوڑو کچھ دیر کے لیے، وضو کر کے آؤں گا، میں نماز کے لیے کھڑا ہوں گا، اور مجھے چھوڑ دینا نماز کی حالت میں، حتی اسجد، اور جب میں نماز شروع کر قیام میں کھڑے ہو کر، رکوع میں جا کر اور رکوع سے اٹھ کر جب میں سجدے میں چلا جاؤں تو الفاظ سنیے گا، کہنے لگے ما شانکم ما تریدون، جو چاہو میرے ساتھ کر لینا، بس مجھے سجدے میں جانے دو ایک دفعہ. ہائے ہائے، مجھے وہ حدیثیں یاد آ رہی ہیں، وقت نہیں ہے. کیوں بھائی سجدے میں کیوں؟ سجدے کے بارے میں میں یہاں بہت مفصل الحمدللہ جمعے پڑھا چکا ہوں. سجدے میں جا کر تو اصل میں یہ ہوتا ہے نا، بندہ پورا سرنڈر کر دیتا ہے اپنے آپ کو. یاد رکھیے گا، میں ذرا ایک آپ کی توجہ چاہتا ہوں، ایک بڑے پوائنٹ کی بات عرض کر رہا ہوں. قیام ہے بغیر ہاتھ باندھے، اس میں اکڑ ہے یا نہیں؟ تھوڑی سی اکڑ ہے، سیدھا کھڑا ہوا بندہ. ہاتھ باندھ لیے تو کچھ اکڑ ختم ہو گئی، ہتھکڑیاں لگی ہوئی ہیں. یہ غلامانہ انداز ہے. آ رہی کی بات سمجھ؟ ہاتھ باندھے ہوئے ہیں. رکوع کے اندر جھکنا ہے، لیکن اتنا جھکنا نہیں ہے، پورا نہیں جھکا، آدھا جھکا ہے، کچھ اکڑ باقی ہے بھی، ہے نا، کچھ سٹینڈ لیا ہوا ہے ابھی بھی اس میں. اور میرے دوستوں، میرے بزرگوں، جب بندہ سجدہ کرتا ہے نا، ابھی سجدہ نہ کریں، ذرا آپ زمین پر لیٹنے والا انداز ذہن میں رکھیں. چت مار کے لیٹ جاتا ہے بندہ، کبھی سیدھا کبھی کروٹ سے، اس میں بھی اکڑ ہے یا نہیں؟ لیٹا ہوا بندہ، چاروں خانے چت پڑا ہوا ہے، بستر پر اپنے گدے پر پڑا ہوا ہے، اس میں بھی تھوڑی اکڑ ہوتی ہے. لیکن جو سجدے میں زمین پر گرنا ہوتا ہے نا، ذرا آپ دیکھیے اس پر، ایک خاص شکل کے اندر، ایک خاص صورت کے اندر، ایک خاص کیفیت کے اندر، کہ اس کی پیشانی زمین پر، اس کی ناک زمین پر، اس کا سر زمین پر، اس کی پگڑی زمین پر، اس کے دونوں ہاتھوں زمین پر، اس کے دونوں گھٹنے زمین پر، دونوں پاؤں زمین پر. اس جھکنے میں ذرا سی بھی اکڑ نہیں ہوتی. لیٹنے میں پھر اکڑ ہوتی ہے. سمجھ رہے ہیں نا فرق؟ لیٹنے میں تھوڑی سی اکڑ ہو سکتی ہے، لیکن سجدے میں اکڑ زیرو ہو جاتی ہے. اور جب سجدے میں جاتا ہے نا بندہ، وہ حدیث یاد آ رہی ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اقرب ما یکون من العبد من ربہ وہو ساجد، بندہ کسی حالت میں اللہ کے اتنے قریب ترین نہیں ہوتا جتنا سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. اللہ کے قریب ترین. قریب ترین کا مطلب یہ ہے کہ خشوع کچھ قیام میں تھا، لیکن کچھ اکڑتی کہ کھڑا ہوا ہوں، جھکا نہیں ہوں. خشوع رکوع میں تھا، لیکن کچھ اکڑتی آدھا کھڑا ہوا ہوں. لیکن جب سجدے میں جاتا ہے نا تو کہتے ہیں اللہ میرا خشوع اپنی انتہاؤں کو پہنچا ہوا، میں اب تیرے قریب ترین آ چکا ہوں. اور وہاں جا کر بندہ کہتا ہے سبحانہ تو پاک ہے میں ناپاک ہوں، ربی تو میرا آقا ہے میں تیرا غلام ہوں، الاعلیٰ تو اعلیٰ ہے میں ادنا ہوں. کہا جب میں سجدہ کروں نا تو پاؤں کاٹ لینا. کہا ٹھیک ہے جی. اور جب سجدہ کیا انہوں نے تو الفاظ کیا ہیں؟ فَأَخَذُوا الْمِنْشَارَ، انہوں نے پہلے گوشت کاٹا، جب ہڈی تک پہنچے فَأَخَذُوا الْمِنْشَارَ، انہوں نے آری منگوائی. منشار آری کو کہتے ہیں، منشار آری منگوائی. وَعْمَلُوهُ فِي الْعَظْمِ، اور آری چلا کر ان کی ہڈی کاٹنی شروع کی. جب ان کا پاؤں پورا کٹ گیا تو گرم کھولتا ہوا تیل منگوایا،
پہلے زمانے میں زخم بند کرنے کے لیے گرم تیل ڈالا جاتا تھا. جب گرم تیل ڈالا گیا فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ تو اس وقت بے ہوش ہو گئے. بھائی ذرا سمجھیے گا، ایسا نہیں تھا کہ تکلیف نہیں ہو رہی تھی. جو چیز میں سمجھانا چاہتا ہوں، ایسا ہرگز نہیں تھا کہ تکلیف محسوس نہیں ہو رہی تھی. ایک تھی تکلیف کا محسوس ہونا، اور ایک تھا کہ میں اللہ کی ذات کے سامنے کھڑا ہوا ہوں اپنے گناہوں کے ساتھ، اپنے کرتوتوں کے ساتھ. ایک احساس تھا اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس، اور ایک احساس تھا تکلیف کا احساس. تکلیف کا احساس بھی کوئی کم نہیں تھا، اتنا تھا کہ جب تیل ڈالا گیا تو بے ہوش ہو گئے. لیکن اللہ کی ذات کا احساس اتنا اسٹرانگ تھا کہ گوشت کٹوایا، ہڈی کٹوا لی، لیکن نماز کی حالت ہی میں رہ کے بتایا کہ یہ وہ نشہ ہے جو شراب کے نشے سے زیادہ ہے. یہ وہ مقام ہے کہ جس مقام پر میری ہڈی کاٹی جا سکتی ہے، گوشت کاٹا جا سکتا ہے. مجھے اس کا اتنا احساس نہیں ہوگا جتنا احساس مجھے اس بات کا ہے کہ ایک کم تر، ایک اللہ کے سامنے جو برتر ہے اس کے سامنے کھڑا ہوا. اور پھر اس کے بعد ثم قدموا له تشتا، ایک تشت کے اندر، ایک ٹرے کے اندر، آج بھی ایک ٹرے میں وہ گوشت یا آپریشن کا وہ حصہ ڈاکٹر دکھاتے ہیں، جی یہ کاٹا گیا ہے، یہ اندر سے رسولی نکال دی گئی ہے. وَقَدَّمُوا لَهُ تَشْتًا فِيهِ قَدَمُهُ، وہ لایا گیا، اس کے اوپر ان کا پاؤں رکھا ہوا تھا. اپنے پاؤں کو دیکھا تو اس وقت کچھ رشتہ دار بھی کھڑے ہوئے تھے. رشتہ داروں میں سے کچھ جیلسی بھی ہوتے ہیں، جیلس. ایک نے کہہ دیا میاں کوئی گناہ ایسا کیا ہوگا، ہم تو سمجھتے تھے بڑا اللہ کا ولی ہے، دیکھو ٹانگ کاٹ دی گئی، پاؤں کاٹ دیا گیا، ہمارا تو پاؤں صحیح ہے بھیا، اس سے زیادہ تو ہم نیک ہیں. اللہ اکبر. جب یہ الفاظ ان کے کانوں میں پڑے تو اس وقت تکلیف ہوئی، اور ان کی زبان سے جو جملے نکلے، کہنے لگے لوگو ان اللہ یعلم، بے شک اللہ جانتا ہے، انی، بے شک میں، ما مشیت الی معصیت قط، اپنے پاؤں کو پکڑ کر کہنے لگے اللہ کی قسم اللہ جانتا ہے میں کبھی کسی معصیت کی طرف چل کر اس پاؤں کے اوپر نہیں گیا. اور دوسرے الفاظ واللہ ما حملتنی نحو معصیت رجلی، میرے اس گناہ نے کبھی مجھے فحاشی والے کام کی طرف لے کر کے یہ مجھے نہیں گیا، اللہ کی قسم کھا کے کہا. یہ جو آزمائشیں ہوتی ہیں اللہ کے نیک بندوں پر، یہ ان کے درجے بلند کرنے کے لیے ہوتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، بخاری کی حدیث، ترمذی کی، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس اشد بلان، سب سے زیادہ تکلیفیں کن پر آتی ہیں، آزمائشیں کن پر آتی ہیں؟ آپ نے فرمایا الانبیاء، نبیوں پر، ثم الصالحون، پھر نیک لوگوں پر، ثم الامثل فالامثل، پھر جو صالحین کے قریب ہوتے ہیں، پھر جو ان کے قریب ہوتے ہیں. آزمائشیں سب سے زیادہ ان پر آتی ہیں. اور اللہ کے نبی کا آخری جملہ آپ نے فرمایا لا یزال البلاء بالعبد، مسلسل آزمائشیں بندوں پر رہتی ہیں. لا یزال البلاء بالعبد حتی یمشی علی ظہر الارض ولیس علیہ خطیۃ، مصیبتیں، پریشانیاں آتی رہتی ہیں، آتی رہتی ہیں. ایک وقت ایسا آتا ہے یمشی، وہ چلتا ہے، علی ظہر الارض، زمین کی سطح پر، لیس علیہ خطیۃ، اور اس چلنے والے اللہ کے ولی کے اوپر ایک گناہ بھی باقی نہیں بچا ہوا ہوتا. یہ پہلا طریقہ ہے نماز میں خشوع حاصل کرنے کا. دوسرا طریقہ بس مختصراً عرض کر رہا ہوں، وقت ہو گیا، بڑا اہم پاورفل طریقہ ہے، میں اس کی بہت اچھی تشریح کر سکتا ہوں لیکن وقت نہیں ہے، صرف اشارہ کروں گا. ان دو راستوں سے تقوی کی، خشوع کی طرف پہنچنے کی کوشش کیجئے گا اپنی نمازوں میں. دوسرا راستہ
تو یہ میرا بتایا ہوا نہیں ہے، اللہ کے پیغمبر نے بتایا ہے۔ السلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا اذا قمت فی صلاتک، جب تم اپنی نماز میں کھڑے ہو، فصلی صلاۃ مودع، ایک حدیث میں آتا اذکر موتک فی صلاتک، اپنی نماز میں اپنے مرنے کو یاد کر لو۔ آسان ہے مشکل ہے بھائی؟ یاد رہے گا جملہ؟ جب بھی نماز پڑھیں اپنے مرنے کو یاد کر لیں۔ کچھ لوگ کہیں گے مولوی صاحب کیوں مروا رہا ہو، ابھی شادی کی ہے، ابھی تو بچے ہوئے ہیں، ابھی تو ہم نے دکان ڈالی ہے، آپ نماز میں مرنے کو؟ او بھائی، موت کے تصور سے موت نہیں آتی، یاد رکھیے، یہ آ جاتی ہے، نہیں آتی، کوئی نہیں مرے گا، سب اپنے ٹائم پر مریں گے، لیکن اللہ کے نبی کا بتایا ہوا طریقہ بڑا جاندار طریقہ ہے۔ اذکر، یاد کرو، موتک، اپنی موت کو، فی صلاتک، اپنی نماز میں، فإن الرجل، بے شک آدمی، اذا ذکر الموت فی صلاتہ، جب اپنی نماز میں اپنے مرنے کو یاد رکھتا ہے، لحری ان یحسن صلاتہ، تو بہت ممکن ہے اس کی نماز میں حسن پیدا ہو جائے۔ اب ایک سوال پیدا ہوگا، نماز میں مرنے کو کیسے یاد کریں؟ کہاں نماز اور کہاں موت، کہاں مرنا؟ وہ بھی اللہ کے نبی نے فرمایا، آپ نے فرمایا صلی صلاۃ مودع، جب بھی نماز پڑھو اس تصور کے ساتھ نماز پڑھو کہ یار شاید یہ میری زندگی کی آخری نماز ہو سکتی ہے، نہیں ہو سکتی وہ آخری نماز؟ کیوں جی؟ کیا کسی کو پتہ ہے اس کے مرنے کا وقت کب آئے گا؟ کوئی جوان کی جوانی یہ گارنٹی نہیں ہے کہ میں جوان ہوں مجھے موت نہیں، جوانوں کو آتی ہے، بچوں کو آتی ہے، صحت مندوں کو آتی ہے، نہ آئے تو بوڑھوں کو نہیں آتی۔ تو موت کا وقت مقرر ہے، بتایا نہیں گیا، اور یہ بھی حکمت ہے کیوں نہیں بتایا گیا۔ اگر اللہ بتا دیتا نا 2 سال پہلے ہی مر جاتے ہم کہ آ رہا ہے وقت، ایک لمحے کے لیے نہ ہم موت کے قریب جانے سے رک رہے ہیں، نہ موت قریب آنے سے رک رہی ہے، یہ اس کی مہربانی ہے۔ میرے بھائی اس تصور کے ساتھ نماز پڑھیں شاید میری زندگی کی آخری نماز ہو، اس کو میں کوالٹی والا بنا لوں۔ مر نہیں جائیں گے اس تصور سے، میں پھر یقین دلا رہا ہوں، کہیں ڈر جاؤ یار، مرنے کو یاد کریں، شاید میری زندگی کی آخری نماز ہو، کہیں اس سے موت نہیں آئے گی۔ لیکن اللہ کی قسم آپ کے رکوع میں کوالٹی پیدا ہوگی، آپ کے سجدے میں تضرع اور تذلل پیدا ہوگا، آپ کی نماز میں آپ کو مزہ آنے لگے گا کہ یار شاید میری زندگی کی آخری نماز ہو، اس کو میں اتنا خوبصورت بنا دوں، اس کو میں اتنا بہترین بنا لوں کہ یہ میری زندگی بھر کے گناہوں کا کفارہ بن جائے، جب نماز میں کھڑے ہوں کہ شاید میری زندگی کی آخری نماز ہو۔ اور میں ملاقات کرا دوں ایک صحابی سے، وقت ختم ہو گیا، بخاری کی حدیث، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب انہیں قید کر لیا گیا اور جب قید کر کے ان کو لے جایا گیا اور مدینے سے پھر یہ مکہ چلے گئے، ان کو وہاں پر حارث کے بیٹوں نے خرید لیا، کیونکہ انہوں نے غزوہ بدر کے موقع پر ان کے باپ کو قتل کیا تھا۔ غزوہ بدر کے اندر انہوں نے اپنے باپ کا بدلہ لینے کے لیے خرید لیا، اور خریدنے کے بعد حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھر میں رکھا۔ بڑی طویل حدیث ہے، میں اس طرف نہیں جا رہا، صرف آخری پوائنٹ، اور ایک تاریخ مقرر کر لی کہ فلانے مقام پر، فلانی جگہ پر، حرم سے باہر، حدود حرم سے باہر فلانی جگہ پر ہم انہیں سولی پر لٹکائیں گے، چاروں طرف سے نیزے لے کر ان کو سولی پر لٹکانے کے بعد صرف دم گھٹنے کا احساس ہی ان کی موت کا سبب نہ بنے، بلکہ ان کو دم کے گھٹنے کی تکلیف بھی ہو، سانس کے رکنے کی تکلیف بھی ہو، گلے کے گھٹنے کی تکلیف بھی ہو، پھانسی کے پھندے کی تکلیف بھی ہو، اور ساتھ ساتھ نیزوں سے، برچھیوں سے ان کے زخم کو چھنی کریں گے، ان کے گوشت کے ٹکڑے کاٹیں گے، ان کے اعضاء کے ٹکڑے کریں گے، اور اس کے بعد ان کو اس طرح اذیت ناک موت دیں گے۔ بڑی پلاننگ سے جب حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مخصوص تاریخ میں مخصوص وقت پر لے جانے لگے، بخاری کے الفاظ کیا ہیں کہ ان کو لے کر جو بھی الی الحل، وہ بھی حرم کا
خیال کرتے تھے حدود حرم، یہاں نہیں ماریں گے کسی کو، حدود حرم سے باہر لے کے نکلے ہل کی طرف، اور پھر کسی نے پوچھ لیا اے خبیب کوئی آخری خواہش ہو تو بتا دو، تو اللہ اکبر، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا دعونی اصلی، مجھے 2 رکعتیں پڑھنے دو۔ اور دوسرے مسلم کے اندر الفاظ ہیں ان رأیتم ان تدعونی حتی ارکع رکعتین، صرف آخری خواہش یہ ہے کہ مجھے 2 رکعتیں پڑھنے دو۔ اللہ کی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت خبیب پھانسی کا پھندا برابر میں ہے، دشمن نیزوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ اللہ کا بندہ وضو کرتا ہے اور 2 رکعتیں پڑھتا ہے۔ پتہ ہے کہ میری زندگی کی آخری نماز۔ الفاظ کیا ہیں بخاری کے، آپ کو بتاؤں، فَأَتَمَّهُمَا وَأَحْسَنَهُمَا، ہر اعتبار سے کامل مکمل نماز پڑھی، وَأَحْسَنَهُمَا، بڑی خوبصورت نماز پڑھی، 2 رکعتیں، مر رہا ہوں، مرنے سے پہلے یہ میری آخری نماز، اللہ کے آگے تحفہ پیش کر کے جاؤں گا۔ اور پھر سلام پھیرنے کے بعد جو جملے ارشاد فرمائے، کہنے لگے واللہ، خدا کی قسم، لولا ان تحسبوا انما بی جزع لطولتہما، ایک روایت میں آتا ہے لزدت، اللہ کی قسم یہ پڑھی صرف 2 رکعتیں ہیں، ان 2 رکعتوں کے پڑھنے میں جو مجھے مزہ آ رہا تھا، جو مجھے لطف آ رہا تھا، جو مجھے ایک بالیدگی، حلاوت اور مٹھاس نصیب ہو رہی تھی، خدا کی قسم اگر یہ خیال نہ ہوتا کہ تم سمجھو گے کہ موت کے ڈر کی وجہ سے نماز کو لمبا کر رہا ہے، تو میں اپنی ان 2 رکعتوں کو اور لمبا کر دیتا۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، کر کے دیکھیے گا، نماز پڑھیں، اللہ اکبر پر فوکس کر کے تن اور من کے ساتھ نماز پڑھیں، اس تصور کے ساتھ میری توجہ اللہ کی طرف، میرا چہرہ اللہ کی طرف، تو اللہ کا چہرہ میری طرف، کس طرح اللہ کو پتہ ہے۔ اور دوسرا تصور، دوسرا راستہ کہ شاید میری زندگی کی آخری نماز ہو، آپ کی نماز اللہ کی قسم کوالٹی والی بن جائے گی، اور انشاءاللہ جو 2 طریقے باقی رہ گئے وہ انشاءاللہ کبھی آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ بہرحال جو بھی کچھ سنا اور سنایا ہے، اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین میرا یہاں آنا اتنی دور سے اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما لے۔ جو ساتھی یہاں آئے ہوئے ہیں، اللہ سے دعا ہے یا اللہ ان کی نماز میں خشوع پیدا فرما دے۔ یا اللہ جو 2 راستے سمجھائے ہیں، میں نے تو کان تک بات پہنچائی ہے، دل تیرے ہاتھ میں ہے، دلوں تک پہنچانا تیرا کام ہے۔ یا اللہ ان 2 راستوں کو دل کی عمیق گہرائیوں میں تو جگہ عطا فرما دے۔ ان کی نماز میں خشوع ہوگا، ان کو تو ثواب ملے گا خشوع کا، مجھے بھی انشاءاللہ ملے گا۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین جو کچھ سنا اور سنایا ہے، اللہ اخلاص کے ساتھ اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما لے۔ اقول قولی ھذا